میرے نبی نے بتا دیا کہ دین کی صرف میں جیسے آیا ہوں کہ شکل شریف کا یہ دین مجھ سے ہے اور مجھ سے دین کے بعد یہ اس سے ہے جس میں اس کو بتا دیا. مولانا حسین نے کیا بچایا یہ ابھی تک دنیا نہیں سمجھ پائی. کوئی کہتے ہیں دین بچایا, کوئی کہتے ہیں انسانیت بچایا. کہتے ہیں بابا گرو نانک نے ایک دفعہ سکھوں کا جو گرو تھا گرو نانک, اس نے ایک دفعہ اپنے کسی مرید کو کہا کہ تیرا کام نہیں ہو رہا, جاؤ مجلس حسین تو کام نہیں ہو رہا. اس نے کہا جاؤ مجلس حسین کرو. وہ کہنے لگا کہ یہ تو شیعہ کرتے ہیں, ہم سکھ ہیں, ہمیں سکھوں ہٹانا بتاؤ. اسے بڑا غصہ آیا. اس نے کہا جاؤ پھر اپنی بیٹی کا جو ہے وہ بیٹے سے بہن کا بھائی سے جا کے نکاح کرو. اس نے کہا یہ کیا کرا. کہنے لگا وہ جس نے ان رشتوں کو بچایا ہے وہی تو دین بچایا ہے, انسانیت سے بچایا. کیونکہ یزید کے خلاف جو میرے مولانا نے قیام کیا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے محرم نامحرم رشتوں کی تمیز ہی ختم کر دی. حضرت حکمت ہے کہ چھٹے مولا امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روز عاشور یہ جو سید الشہداء نے اپنی قربانی دی, خدا نے اس کے بدلے حسین کو دنیا میں 3 چیزیں دی. دنیا میں اللہ نے مولا حسین کو 3 اجر دیے اس قربانی کے بدلے. پہلا اجر کیا دیا؟ جعل الامام فی صلبہ. اب بی بی زہرا کے 2 بیٹے تھے, حسن مشتبہ اور حسین. اللہ نے قیامت تک امامت حسین کی صلب میں ڈالا. سید الشہداء. اسی لیے میرے نبی کبھی کبھی مولا حسین کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے جب بچے تھے, کہا کرتے تھے یا حسین انت الامام وابن الامام وابو الامام. حسین تو بھی امام, امام کا بیٹا ہے اور تو قیامت تک آنے والے سارے اماموں کا باپ. اور اس لیے آج ہم جس امام کی امت ہے وہ بھی حسینی ہے. کہتے ہیں کہ مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف جب ظہور ظہور کے وقت مولا اپنا تعارف کروائیں گے. اب کوئی دنیا کی نگاہ ہوگی امام زمان کی طرف حضرت بقیہ پوری نگاہ ہوگی. کہتے ہیں اس وقت وہ 5 نظمیں 5 آواز میرے امام دے گئے, ان میں سے ایک آواز یہ ہو. کہتے ہیں کہ احدت آل میں دنیا والوں انہا جدید حسین کا قدر ہو اچھا, میں حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے پیاسا ذبح کیا ہے. اپنا تعارف امام زمان جو ہے وہ سید الشہداء کے اور ان کی پیاس سے کروائیں. اور کہتے انا المنتقم, میں اب انتقام لینے کے لیے آ گیا. البتہ بعض ہمارے اخبار بھی پوچھتے ہیں کہ سید الشہداء کے قاتل تو مختار نے مار دیے, امام نے کہا کہ کن سے انتقام لینا ہے. یہ سوال ہو سکتا ہے بچوں کے ذہنوں میں, جوانوں کے ذہنوں میں آئے سوال بھی ہیں. نہیں, وہ قاتل تو سب مارے گئے, مختار کے ہاتھوں مارے گئے, پھر کن سے انتقام لیں. وہ تو مارے گئے لیکن یزیدیت تو باقی ہے نا. ایسے لوگ ابھی بھی باقی ہیں جو یہ کہتے ہیں, آج بھی اسی دور میں بھی باقی ہیں, ہمارے ارد رہتے ہیں یہ تکفیری نازی خارجی جو کہتے ہیں یزید نے ٹھیک کیا, اگر ہم بھی ہو تو یہی کچھ کرتے ہیں. یعنی جو یزید کے اس کام پر راضی ہیں ایسے لوگ ہیں. البتہ ہمارے اہل سنت بھائی تو محب ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو خارجی ہیں, تکفیری ہیں, سوال پڑھنے والا ہوں.
کہ امام سجاد اپنی بات نہ کر سکے، شامیوں کے رنگ بدل رہے تھے، ان کو تب حقائق کا پتہ چلا۔ اور جب اذان شروع ہوئی تو جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرے مولانا نے نہیں روک دیا، کہا اے یزید مجھے بتا اس اذان میں یہ جس محمد کا نام دیا جا رہا ہے یہ تیرا نام ہے یا میرا نام؟ صرف اسے یہ بتایا کہ دنیا میں دیکھتے تو نے کن کو مارا ہے، لوگوں کو کہتا تھا کہ باغی گروہ کو مارا ہے، یہ تو شام کے لوگ ایسے طرح متوجہ ہوئے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا نام آزان میں لیتے ہیں اور نماز میں لیتے ہیں، اس نے ان کو مارا۔ تو عرض کرتا تھا کہ چھٹے مولا نے فرمایا پہلا جو اجر سید الشہداء کو اللہ نے دنیا میں دیا وہ ان کی نسل میں امامت ہوگا، اور دوسرا فرماتے ہیں جعل الاجابہ تحت خطبتہ، دوسرا اجر جو اللہ نے سید الشہداء کو دیا وہ جو خطبہ ہے، وہ جو قبر مبارک کے اوپر خطبت ہے، اس خطبت کے پیچھے اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کو کہا۔ اگر دنیا میں کسی جگہ کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ وہاں جا کر ضرور قبول ہوتی ہے، وہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ زیارت کا فلسفہ جو ہے اور یہ عظیم عبادت زیارت کی اسی لیے شروع ہوئی کہ ائمہ نے خود ہی چیزوں کو کہا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جاؤ قبر حسین، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ زیارت کا شروع ہوا، اور اس کی تاکید تھی ہمارے ائمہ کی۔ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت پر فرماتے تھے اگر رسول اللہ سے صلہ رحمی کرنی ہے تو قبر حسین کی زیارت۔ بعض لوگ کہتے تھے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو چھٹے مولا کہتے تھے نمک کے ساتھ روٹی کھاؤ لیکن زیارت کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ زائرین کا بڑا ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی روایت میں نے دیکھی کہ جب روز قیامت ہوگا اور ظاہر ہے قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے کہ جس دن لوگوں پہ جلسہ جاری ہوگا اور عدالت پروردگار برقرار ہوگی اور اس وقت حساب و کتاب، اور کچھ لوگ جہنم کی طرف نکلتے جا رہے ہیں، کچھ جنت کی طرف، لیکن سما ہوگا نفسا نفسی کا عالم۔ کہتے ہیں اس وقت ایک منادی آئے گا، ایک فرشتہ آئے گا اور وہ بلند آواز سے ندا دے گا اینا اینا زوار قبر الحسین، وہ بلا کہاں ہے قبر حسین کے زائر، وہ فرشتہ بلا۔ روایت ہے کہ مناظر کثیر، لوگوں کی ایک بڑی تعداد کھڑی ہو جائے گی، کہتے ہم ہیں قائلین قبر حسین، ہم ہیں قائلین قبر حسین۔ اس وقت پھر وہ کہے گا کہ پروردگار کا فرمان ہے، پروردگار کا فرمان ہے خذوا بیدی من احببتم فانطلقوا الی الجنہ۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو بخشے بخشائے ہو، جس کا بھی ہاتھ پکڑو اس کو بھی تم جنت میں لے جا سکتے ہو، تمہیں حق شفاعت بھی دیا جائے گا۔ یعنی جو زائر ہے قبر حسین کا وہ تو خود اس کی بخشش ہوگی، لیکن اسے حق شفاعت بھی ملے گا کہ تو اب جس شخص کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے پکڑو، اسے لے کے جنت میں۔ یہ مقام البتہ یہاں ایک اشارہ کروں گا کہ زائر کو جو اجر ملے گا اس سے اس کے حق معرفت کی بات کرے، کہ جتنی معرفت بلند ہوگی اتنا اجر ہے۔ ہم پر ضروری ہے کہ جس امام کی زیارت کو جاتے ہیں اس کی معرفت بھی اپنے ملتا ہے۔ اور تیسری چیز میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو شہداء کو جو تیسرا اجر دنیا میں ملا، فرماتے ہیں وجعل الشفاء فی تربتہ، خاک شفا، یعنی وہ قبر حسین کی مٹی میں اللہ نے شفا کرا۔ دنیا میں کسی بیماری کا کوئی علاج نہ ہو تو اس کا علاج باقی شفا۔ کوئی بھی اگر انسان اگر ہر جگہ سے مایوس ہو جائے تو اس خاک شفا کا ایک دانے کے برابر اس کا استعمال اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، پتہ نہیں زندگی نہیں ہے پاتا۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سجدہ خاک شفا پہ کیا جائے، السجود علی تربۃ الحسین یتم الصلاۃ ان کانت ناقصہ،
کہتے ہیں کہ خاک شفا پر اگر آپ نماز پڑھیں گے، اگر آپ کی نماز میں کوئی نقص بھی ہوگا تو اللہ اسے پورا کرے گا۔ یعنی آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نماز میری قبول بھی ہونی یا نہیں ہونی، پتہ نہیں کون سی شرط رہ گئی ہے، کون سا ادب رہ گیا ہے، لیکن خاک شفا پہ سجدہ تضمین ہے کہ اگر نماز میں کوئی نقص بھی رہ گیا تو وہ خود بخود خدا کی طرف سے پورا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب۔ یہ 3 صلے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حرام کیے۔ میرے دل و آج کا دن ایسا دن ہے، اس دن میں فضائل نہیں پڑھ سکتا کیونکہ روز عاشور میں تھوڑا سا تصور تو کریں کربلا نہیں کرتا کہ کربلا میں آج کیا قیامت وقت ہے، اور آج وارث حسین کی کیا کیفیت ہے۔ میں زیادہ نبیوں میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ میرے مولا امام زمان کس طرح غصہ دیتے ہیں، بہت لمبا غصہ ہے۔ میں صرف 3-4 جملے ہیں جو کہ بہت دردناک جملے ہیں، مجھ سے میرے دل کی سخت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو شہداء کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں میرا سلام ہو تم پر کہ خدا کے فرشتے تم پر گر جاتا ہے، شہداء کربلا، اور کہتے ہیں میرا سلام ہو ان مسافروں پر جو وطن سے دور جمع ہوئے، غربت کے عالم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان جسموں پر، مقدس جسموں پر کہ جس کے ٹکڑے صحراؤں میں بکھرے ہو۔ امام کے دل کی کیفیت تو دیکھیں، مہدی کا بھی اس طرح ہو رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو ان شہداء پر کہ جن کے ہونٹ شدت پیاس سے سوکھے ہوئے تھے اور فکر نکا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میرا سلام ہو ان کربلا کے صحرا میں بکھرے ہوئے جسموں پر کہ شدت دھوپ سے جن جسموں کے رنگ بھی بدل گئے۔ اجرکم اللہ۔ یہ بے گھوڑوں کو برداشتیں کتنا عرصہ پڑی رہی کہ دھوپ نے ان کے رنگ بھی بدل دی۔ اس کے بعد اپنے دادا کو سلام دیتے ہیں، وہ چند سلام کر میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جس کو جھولے میں بکائی اپنی لوری سنایا گیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرا سلام ہو اپنے دادا پر جو کربلا میں بھری ہوئی کربلا میں تنہا رہ گیا، اور کہتے ہیں میرا سلام ہو حسین پر کہ جو بہت پیاسا تھا لیکن دشمنوں نے نیزے اور تیروں سے اسے پانی پلایا۔ اس کے بعد 2 سلام جو ہے وہ بڑے سخت ہے، لیکن میں 3 سلام رہ رہے ہیں تو بڑے سخت ہے۔ کہتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح، میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو اس کو اپنے زخموں سے نکلتے ہوئے خون نے غسل دیا۔ میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جس کو غسل دیا لیکن اپنے ہی زخموں سے نکلتے ہوئے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میرا سلام ہو حسین پر کہ ظالم نے جس کی شان کو بری طریقے سے کاٹا، اس بلور نے پیچھے سے گردن کاٹی، جب شاید میں پہنچا اور اس کے بعد اگلا سلام اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ کہتے میرا سلام ہو حسین پر کہ جس کا کٹا ہوا سر دشت میں تھا اور ظالم چھڑی سے کہتے ہیں یہ عصر عاشور تھی، حضرت ام سلمہ
مدینہ میں خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ خواب میں دیکھتی ہیں نبی کریم، خواب میں رسول اللہ کو دیکھتی ہیں، لیکن اس سال میں امامہ کھلا ہوا تھا، سر پہ خاک تھی، ریشے مبارک خاک سے بھری ہوئی تھی، پیراہن میں بازو الٹے ہوئے تھے اور چہرہ جو ہے وہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، اور نبی کہہ رہے تھے میں سچتا ہوں تو سو رہی ہے اور میرا حسین کربلا میں زندہ ہے۔ میں سچتا ہے کہ میں اٹھ کر دوڑی، وہ شیشی جس میں رسول اللہ نے مٹی دی تھی، جا کے میں نے اس شیشی کو لے اور مٹی خون بن چکی تھی۔ اجروں کو بدلتا، اجروں کو بدلتا۔ کہتے ہیں علامہ مجلسی بہت بڑے ہمارے عالم گزرے، وہ ایک دفعہ کتاب لکھ رہے تھے سید الشہداء کے مسائل پر اور سوچ رہے تھے کہ روز عاشور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ سوچ رہے تھے کہ میں کس کو بیرون مصیبت عظمیٰ بیان کروں کہ میرے مولا حسین پر سخت وقت کون سا گزرا ہے، اسی کو لکھنا چاہتے تھے۔ ذہن میں آیا علی اکبر کا جب اکبر کے سینے میں بچی حسین کے دل پھٹ گیا لیکن پھر خیال آیا نہیں، جب عباس کے بازو غلط ہوئے تھے اس وقت بھی حسین کو ہوئے تھے، پھر سوچا نہیں جب عسکر کے گلوں میں تیر لگا تھا اور راجا کے ہاتھ میں ذبح ہوا تھا، کہتے تھے تیر اس طرح ظالم نے مارا تھا کہ بچا ایک آنکھ سے دوسرے آنکھ کہا یہ لکھوں، یہی سوچتے سوچتے سو گئے۔ جب سوئے تو بی بی زہرا خواب میں کہنے لگی اللہ میں تجھے بتاتی ہوں میرے حسین پر سخت وقت کون سا گزرا؟ کہا بی بی بتاؤ، کہا جب دوسری دفعہ آیا تھا پہلوں سے لے جا کرنے وہ وہاں سخت میں بچتا ہوں میرے مولا نے دو ودا کیے تھے، ایک پہلا ودا تھا، پہلے ودا میں نکل کے حملہ کیا، بہت حیران تھی کہ وہ حسین جو صبح سے لاشیں اٹھایا اور جس کے بچوں کو ہم نے مارا اور جس کے بھائیوں کو مارا، بھتیجوں کو مارا، جو بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن میرے مولا کی لڑائی دیکھ کر بہت حیران ہو گئی۔ اتنا میرے مولا لڑے، کہا اب دیکھو بھوکے کی لڑائی، اب پیاسے کی لڑائی دیکھو، اور جس کے بچوں کو مارتے رہو آج اس کی لڑائی دیکھو۔ لاشوں میں ڈھیرے لگانے شروع کر دی، کہتے 1979 ملعونوں کو فتنہ کیا میرے مولا، اتنا مارا ان کو، اتنا مارا ان کے بھاگ رہے تھے، کہتے جیسے شیر رہا ہو اور بکریاں بھاگتی ہیں اس طرح یہ بھاگ رہے تھے، اتنا میرے مولا ان کو مار رہے تھے۔ اور کبھی کبھی شکل مراد پر جا کے کہتے تھے عباس بھائی اب پورے پانی کی لڑائی نکلے، اتنا مارا کہ آخر میں حاکم کی آواز آئی، پروردگار کی طرف سے آواز آئی، حسین اب بس کر، اب اپنا وعدہ پورا کر، یا ایھا النفس المطمئنہ، میرے جائے رب پہ قرار کا کٹنا دیا، حسین بس کر دے۔ اب میرے مولا جو ہے وہ کہتے ہیں اس وقت شب قرآن پڑھے تھے، امام نے ایک چلو بھرا پانی کا چاہاں چند گھوٹ پی لو، کہتے وہ حسین میں تبھی بہت ہی مظلوم تھا، اس نے دور سے تیر مارا جو میرے مولا کے حلق بس وہ پانی پینا نصیب نہ ہوا، وہ چلو سارا خون سے بھر گیا۔ اب اسی عالم میں امام آئے، وہ جو دوسرا بنانے کی بیوی نے کہا میں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آئے خیموں کے بعد کہتے پورا جسم خون سے بھرا ہوا تھا، گردن سے بھی خون نکل رہا تھا۔ میرے مولا نے کہا کنا منی سلام یا زینب یا ام کلثوم یا فاطمہ یا سکینہ، بہنوں اور بیٹیوں اپنی سلام دیا، بس یہ سلام کرنا بیویاں باہر ہے۔
جب مولا نے یہ عالم دیکھا جگہ جگہ سکون ہے گردن سکون جاری ہے اب سب نے مل کے عبادت کرنا شروع کر دیا یا حسین یا حسین اجرکم اجرکم میرے مولا نے زینب سے کہا زینب میں قوم العتیق مجھے کوئی پرانا سا سوٹ دے دو کوئی پرانے سے کپڑے دے دو کیوں بھیا مجھے پتہ یہ میرے کمینے ہیں مجھے پتہ ہے میرے مزیدار نے یہ بات میرے کپڑے اتارے میری لاش چوریاں کریں گے اور امام زمانہ کے سلاموں میں یہ بھی ہے کہ میرا سلام ہو حسین پر اس کو شہید کرنے کے بعد دنیا کیا ہے جو ہے وہ میرے مولا نے وہ پرانے کپڑے پہنے اور پہننے کے بعد اسے جگہ جگہ سے چاک کیا پھاڑنا شروع کر دیا پھاڑا اس لیے تاکہ ظالم حرص نہ کریں پھٹے ہوئے سوٹ کو نہ اتارے لیکن یہ میرے امام کی حسرت ہی رہ گئی ان ظالموں نے وہ پھٹا ہوا سوٹ بھی اتارا اور مولا کی لاش چوریاں کی ہمارے پاس مقاصد یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی پرانا سا سوٹ دو بیوی وہ والا کرتا لے گئی جو ماں زہرا نے سیا وہ والا کرتا لے گئی کہا حسین میں میرا پرانا کرتا یہی ہے جب میرے مولا نے وہ کرتا پہنا تو اس مقدس نے کہا بھیا جب ماں نے یہ کرتا دیا تھا کہا تھا حسین کو یہ کرتا کر کے بتا دینا ایک وصیت دے دی تھی اگر یہ چاہتے ہیں تو وصیت پوری کرو پوری کر آگے بڑھتی ہے اپنی گڈیاں اٹھا کے بھائی کا دیوان کھولتی ہے اور گردن پر بوجھا دیتی ہے کہ ماں نے کہا تھا جہاں کھڑے چلے گا وہاں میری آگے بوجھا دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اب مولانا جہاں زینب ہے ایک وصیت بابا علی نے بھی کی میں بھی وہ وصیت پوری کرنا چاہتا ہوں کہا جی بسم اللہ بھائی کہا اپنے ہاتھ اٹھاؤ پہلے نکلائیے اٹھا کر امام نے دو کہا مجھے پتا ہے یہ تھوڑی سی دیر بات ہے پھر نکلائیے اور رسیاں جاری ہے مولانا نے سب سے الوداع کرنا شروع کیا بہنوں سے الوداع کیا بیٹیوں سے ہمارے بچے لکھتے ہیں ان شہداء کی بیویوں اور بہنوں سے جو جانسار کے اصحاب تھے ان کے پاس بھی گئے ان کا بھی شکریہ ادا کیا تمہارا شکریہ بیویوں تمہارے بھائی قربان ہوئے تمہارے شوہر اور بچے قربان ہوئے سب سے الوداع کرتے کرتے اب آتے ہیں اس خیمہ میں جہاں بیمار کربلا سید سجاد کے پاس آئے کہتے ہیں زینب نے آگے بڑھ کر سید سجاد کو بلا کیا سجاد اٹھو بابا سے آپ کی الوداع کرو اب جب سجاد کی آنکھ ہوئی کہتے ہیں بہت زیادہ بخار غلبہ بہت زیادہ بخار اور تپتی جب آنکھ کھلی نا تو بابا کا خون اور روزہ جسم دیکھا تو کچھ پہچان سے کہتے ہیں اینا اینا امی الابار میرا بچہ پاس ہے میرے بابا کے جسم میں خون ہے پاس تم تو بے خبر تیرا بچہ پاس جب سجاد نے یہ پوچھنا شروع کیا حسین نے کہا سجاد میں تجھے ایک بات بتاؤں ان
اتنے فلموں میں صرف میرے مت رہے یا مجھے ایک آسا دو، مجھے میری تلوار دو. حسین نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا آسا جو میں آسا کے سہارے وقت کے امام کا دفاع کروں، میں بھی اپنے مولا کا قربان ہوں. میرے امام نے کہا نہیں سجاد نہیں، تمہارے سر پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تم نے بہنوں کو سنبھالنا ہے، تم نے اپنی پھوپھیوں کو سنبھالنا ہے سجاد، تم نے کوفہ شام جانا ہے. میں تیرے سے وصیتیں کرنے آیا ہوں، میں تجھے اسرار امامت دینے آیا ہوں. مولا نے اسرار امامت سید سجاد کے حوالے کی اور اس کے بعد بلایا سب کو، زینب کلثوم کو بلایا، کہا زینب کلثوم میرے بعد یہ تمہارا امام ہے، میرے بعد اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو. اب میرے مولا نکلے، سید سجاد ودا کر کے نکلے. جب نکلے نا تو نکلتے وقت بیویوں نے میرے مولا کو گھیر لیا، کوئی ہاتھ پڑ رہی تھی، کوئی دامن پکڑ رہی تھی. اتنا بلند گریا تھا، اتنا بلند گریا تھا کہ دشمن کا سپاہی حمید کہتا ہے کہ جب حسین دوسرا ودا کر کے نکلا اتنی رونے کی آواز آ رہی تھی، لگ رہا تھا حسین نہیں نکل رہا، کوئی جنازہ نکل رہا ہے. کوئی جنازہ نکل رہا ہے، اتنی رونے کی آواز ہے. اگر مولا بیٹھے لوجنا پہ بیٹھے، اب لوجنا پہ بیٹھے، لوجنا کہا میرے گھوڑے محمود اس کا نام تھا، چل مقتل کی طرح، لیکن لوجنا نہیں چلا. امام نے دوسری دفعہ کہا مجھے پتا ہے وہ بہت تھک گیا ہے، کیونکہ صبح سے مولا جب بھی کوئی لاشا لینے جاتے تھے تو اسی گھوڑے پر نہیں جاتے تھے، لوجنا پر نہیں جاتے. کہنے لگے مجھے پتا ہے تو تھک گیا، مجھے پتا ہے تو بہت تھک گیا ہے، بس بیٹھے توجہ نہیں، مجھے تھک گیا ہے لیکن آپ نے تجھے اور رحمت نہیں دوں، بس ایک دفعہ مجھے مکہ پہنچا دے. پھر بھی نہیں ہلا، امام نے کہا اپنی اوپر سے کوئی لگا، لیکن اس کی آنکھ سے اس نے سر جھکایا. امام کو تسلیم ہونے کی آواز ہے، دیکھا مجھے کہ کتنے پاؤں سے سکینہ کو اپنے آغوش میں دیا. سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں، جہاں بھائی اکبر گیا، جہاں چچا عباس ہے. کہا سکینہ کیا کروں، جس کا کوئی ناصر نہ رہ گیا ہو وہ بھی موت کے پاس ہی جاتا ہے. اس وقت اس بچی نے ایک خواہش کا اظہار کیا، کہنے لگی بابا اگر آپ جا رہے ہیں موت کی طرف، روزنا آئے گا حرم میں جب دینا تو پھر ہمیں نانا کے حرم پہنچا دیں. اب سکینہ کا گریا تھا، سکینہ کا گریا تھا، میرے مولا نے اپنے سینے سے لگایا سکینہ کو، کہا سکینہ ابھی میرے روزنے کے دن باقی ہے، ابھی میرے پہنچنے کے دن باقی ہے. کہنے لگی بابا مجھے آپ کے سینے سے بڑے دیر سونا ہے، اب مجھے زمین کربلا پہ دیکھ. سکینہ بابا کے بدن پہ دیکھ، سینے پہ سو گئی، تھوڑا سا شہر چند منٹ سوئی ہوگی، ایک دم اٹھ گئی، اٹھ کے سینے سے جدا ہو گئی. کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہنے لگی دادی زہرا آئی ہیں. کہنے لگی سکینہ میرے حسین کو چھوڑ دو، تمہیں جب تک تو نہیں چھوڑے گی، یہ مقتل کی طرف نہیں جائے.
اجرکم اللہ. اب میرے مولا چل پڑے. اب مسلمان چل پڑے. جب چلے نا اب دشمنوں نے تیروں کی بارش شروع کر. اب کوئی تیر برسا رہا ہے, کوئی تیر برسا رہا ہے. امام کبھی 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 شہداء کی طرف کر کے کہتے ہیں, او ابا, او مسلم, او حبیب, کہاں ہو؟ پہلے میں تمہیں بلاتا تھا, اب میں آوازیں دے رہا ہوں, اب کوئی بھی نہیں آ رہا. کہتے ہیں مولا کے سر پہ ایک آدمی نے اٹھائی, زور سے چلا, زمین اٹھائی اپنے سر سے, وہ پتھر کا قدم صاف کر رہے ہیں. اس وقت حضور اللہ نے تیر مارا, تیسرا تیر مارا. کہتے ہیں مختار نے جب حضور اللہ کو گرفتار کیا تھا, اس وقت اسے کہا تھا تو نے کیا ظلم کیا ہے مجھے بتا, کیا ظلم کیا؟ کہنے لگا میں 3 تیر لے کے آیا تھا, ایک تیر میں نے عباس کی آنکھ میں مارا, دوسرا تیر میں نے حسین کے ہاتھوں میں ازغر کی گردن میں مارا, تیسرا تیر اس وقت مارا تھا جب حسین اپنی کمیز اٹھا کے اپنی پیشانی کا زخم صاف کر رہے تو جہاں کی کوشش دیتا تھا وہاں تیر مارا تھا. اور یہ تیر اتنا ظاہر تیر تھا جسے مولا سامنے سے نہیں نکال سکتے, خوش سے نکالا. کسی نے معصوم سے پوچھا تیر کو خوش سے کیوں نکالا, سامنے سے کیوں نہیں نکالا؟ کہا اس کی نوکیں پوری ہوئی تھی, اگر اسے سامنے سے نکالتے پورا سینہ ٹوٹ جاتا. اب وہ تیر ایسا تھا میرے مولا زلزلہ سے نیچے آئے, لیکن نیچے تو آئے, زمین سے نہیں آئے. میرے مولا زمان کہتے میرا سلام ہو حسین کا, جب زلزلہ سے نیچے آیا تھا نہ زلزلہ پہ تھا نہ زمین پہ تھا, تیروں کے اندر تھا, تیر لگے تھے کہ میرے مولا زمین پہ نہیں آ سکتے. جب مولا زمین پہ آ گئے کہتے اس زلزلہ نے مولا کے چکر لگانا شروع کر دیا, چکر لگا رہا ہے, زور زور سے دوڑ رہا تھا اور کچھ بولے رہا تھا. پانچویں امام سے پوچھا زلزلہ کیا بول رہا تھا؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا. کہہ رہا تھا لعنت ہو اس امت پر جو اپنے نبی کے دروازے کو قتل کر رہی ہے. کہتے زلزلہ ایک دفعہ آیا میرے مولا کے پاس, اپنے گھٹنے ٹیکے, اپنی کمر لگائی اور اپنی زبان میں کچھ کہا. پوچھا گیا کیا کہا تھا؟ میرے مولا نے کہا وہ کہہ رہا تھا حسین ہمت کر, ایک دفعہ نے پشت پہ جانا ہوگا, تجھے مدینے ہوگا. لیکن میرے مولا نے کہا زلزلہ تو جا میری بہنوں اور بچیوں کو بتا حسین زلزلہ سے اب زلزلہ آیا اس جگہ پہ جہاں بیوی آتے ہیں وہ انتظار کر رہی ہے. کہتے ہیں زلزلہ نے آ کے خیمے کی نیب پہ اپنا سر مارنا شروع کر دیا. جب سر مارا نا زلزلہ اتنا سر مارا کہ یہ مر گیا تھا. جب سر مارنا شروع کیا بیویاں باہر آئی, دیکھا لگامیں کٹی ہوئی ہے, زیر لٹکی ہوئی ہے, جسم تیروں سے بھرا ہوا ہے. اب سب سمجھ گئی, سب نے گھیرا ڈال دیا. اب ماتم حسین شروع ہو گیا, یا حسین یا حسین. لیکن سکینہ آگے بڑھی, کہنے لگی یا جواد ابی, اے میرے بابا کے دوہے, میرا ایک سوال ہے. مجھے پتہ ہے کبینوں نے میرے بابا کو مار تو دیا ہے, مجھے یہ بتا کوٹنا آتی آسورے ابھی ہم کوٹنا افشانا میرے بابا کو مار تو دیا ہے, مجھے یہ بتا پانی انتظار کے مارا ہے. جس نے پہلے ماما اتارا پھر حسین کے بعد
کیوں گھبرایا؟ تجھے نہیں پتا جیسے جیسے کنجر مار رہا تھا تیرے پیچھے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، آئے میرا بیٹا حسین، آئے میرا بیٹا حسین۔ میں کہا مسلمانوں تم نے مسلمان نہیں، تمہارے کے ساتھ تیرے سامنے حسین مارا جائے۔ کبھی مدینے کی طرف رک کر کے گئے تھی نانا کی حسین کو تو نے اپنے دوست کو سوار کرتا تھا، اپنے سینے میں سلاتا تھا، تیری ہمت کیا کر رہی؟ آخر میں توڑی زندگی سے یہ نظر جا کے بعد کہا سجاد اٹھو، بابا مارا جا رہا ہے۔ سرزمین کربلا میں زلزلہ تھا، کہتے لال تیری چل پڑی تھی۔ سجاد اٹھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، جیسے ہی میں نے پردہ اٹھایا